بسنت کے حوالے سے بھی اس ویلاگ کے اندر اپڈیٹس ہوں گی کیونکہ ایک افسوسناک طور پہ ایک افسوسناک خبر جو ہے وہ آئی ہے بسنت کو لے کے، اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی انٹرنیشنل نیوز بھی جو ہے اس ویلاگ کا حصہ ہوں گی، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج جو ایک بہت ہی افسوسناک خبر آئی ہے، میں اس کا تعلق بسنت کے ساتھ نہیں ہے اوبیسلی، یہ اسلام آباد سے آج موصول ہوئی، جہاں پہ اسلام آباد کے نواحی علاقے ترلائی میں واقع امام بارگاہ کے گیٹ کے اوپر جو ہے ایک خودکش دھماکہ ہوا۔ اب اس کے نتیجے میں بہت ہی افسوسناک خبر تھی، اس کے نتیجے میں اب تک جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد جو ہے وہ 31 بتائی جا رہی ہے، اور یہ نمبر جو ہے وہ انکریز کرتا جا رہا ہے۔ 169 افراد جو ہے وہ اس کے اندر زخمی بتائے جا رہے ہیں، اور اسی لیے ان میں سے کئی افراد جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں۔ اس لیے افسوسناک طور پہ مجھے بات بتانی پڑے گی کہ ہو سکتا ہے کہ ڈیتھ ٹول جو ہے وہ مزید انکریز ہو جائے جب نیکسٹ ٹائم ہم اپنا ویلاگ جو ہے وہ کریں گے۔ اس خودکش دھماکے کے بعد جو ہے امام بارگاہ سے ملکہ گھروں کے شیشے بھی جو ہے وہ ٹوٹ گئے، اتنا بڑا دھماکہ تھا۔ پولیس اور ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر پہنچی، جبکہ آئی جی اسلام آباد کی جانب سے اسلام آباد میں ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کر دی گئی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دھماکے میں جو آئی جی اسلام آباد ہیں ان کے ایک فرسٹ کزن بھی جو ہے وہ اس میں شہید ہوئے ہیں۔ ترجمان ضلعی انتظامیہ کے مطابق دھماکے کی جگہ کو مکمل طور پر اب سیل کر دیا گیا ہے، اور پولیس رائے کے مطابق بم ڈسپوزل اسکواڈ دھماکے کی نوعیت سے متعلق تحقیقات کر رہا ہے۔ رینجرز اور پاک فوج کے جوان بھی موقع پر پہنچ گئے ہیں۔ کچھ عینی شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ ایکچولی 3 دہشت گرد تھے، انہوں نے یہ حملہ کیا، بی بی سی نے اس کو رپورٹ کیا ہے، لیکن ابھی تک جو میڈیا کے اوپر کم از کم یہ بات چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ ایک خودکش حملہ آور جو ہے اس کے اندر ملوث تھا۔ ضلعی انتظامیہ اسلام آباد کے مطابق دھماکے میں زخمی 23 افراد کو پمز اور 13 کو پولی کلینک ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنرز کو مختلف ہسپتالوں میں زخمیوں کے علاج و معالجے کی نگرانی کے لیے جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت کے پولی کلینک، پمز اور سیری ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ہسپتالوں کے عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں، اور پمز ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے خون عطیہ کرنے کی اپیل پر شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ خون عطیہ کرنے کے لیے پمز وہاں پہ پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے یہ دھماکہ ہوا ہے تو راولپنڈی میں سیکیورٹی کو اس وقت ہائی الرٹ کیا جا چکا ہے۔ مساجد اور امام بارگاہوں کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے، جبکہ مساجد اور امام بارگاہوں کے باہر تجاوزات فوری طور پر ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا امام بارگاہ دھماکے کے زخمیوں کے لیے 25 مکمل لیس ایمرجنسی ایمبولینسز اسلام آباد روانہ کر دی گئی ہیں۔ ضلعی راولپنڈی کے تمام ہسپتالوں کو ہائی الرٹ کر رکھا ہے۔ سرجیکل ٹیمیں، اینستھیزسٹ، آرتھوپیڈک اور نیورو سرجیکل ماہرین سٹینڈ بائی کے اوپر ہیں، اور بلڈ بینکوں میں مکمل عملہ موجود ہے، اور آپریشن تھیٹر زخمیوں کی فوری اور مؤثر طبی دیکھ بھال کو یقینی بنانے کے لیے پوری طرح سے لیس ہے۔ حکومتی ذرائع جو ہیں، جو مختلف چینلز کے اوپر جو خبر چلی ہے ان کے مطابق یہ جو حملہ تھا یہ خودکش حملہ تھا، اور اس خودکش بمبار کے بارے میں بھی اب اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ افغانستان سے آیا تھا، اور متعدد بار جو ہے یہ شخص افغانستان کا سفر کر چکا ہے۔ خودکش بمبار نے افغانستان سے دہشت گرد کارروائیوں کی تربیت بھی لی تھی، تو پاکستان کے اندر وہی جو ایک دہشت گردی کی جو لہر ہے اس کے پیچھے اس کے تانے بانے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ افغانستان سے جا کے ضرور ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو خودکش حملہ تھا اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک موقع کے اوپر جو ہے جب مختلف ہیڈ آف سٹیٹس پاکستان کا دورہ کر رہے تھے، اور پاکستان جو ہے انٹرنیشنلی اوبیسلی اسلام آباد جو ہے وہ اس وقت ایک ہب بنا ہوا ہے ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کا، اسی موقع کے اوپر جو ہے یہ خودکش دھماکہ ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اوبیسلی اس وقت بسنت کے لیے جو ہے وہ ایک جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ مختلف شہروں سے لوگ جو ہیں وہ لاہور کی طرف آ رہے ہیں۔ لاہور میں یہ ابھی تک کم از کم ایسا کوئی واقعہ جو ہے وہ دہشت گردی کا تو فی الحال پیش نہیں آیا، 2 دن ابھی اور ہیں، اللہ کرے کہ سب خیر خیریت سے جو ہے وہ گزرے، لیکن اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور ذہن میں رکھیے گا کہ آگے اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کا اعلان بھی جو ہے وہ اتوار والے دن کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جناب 2 الگ الگ جو آپریشنز ہوئے ہیں اس میں اب تک 24 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 4 اور 5 فروری کو خیبر پختونخوا میں 2 الگ جھڑپیں ہوئی ہیں، اور ضلع اورکزئی میں خفیہ اطلاعات پر سیکیورٹی فورسز نے IBO یعنی کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ اورکزئی میں آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا، اور شدید فائرنگ کے تبادلے میں 14 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری جانب بلوچستان میں جو سیکیورٹی فورسز کا جو آپریشن رد الفتنہ تھا اس کے اب افیکٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور علاقے کے بدنام دہشت گردوں نے ہتھیار ڈالنا اب شروع کر دیے ہیں۔ میراق خان چکرانی نے 25 ساتھیوں سمیت جو ہے وہ ریاست کے سامنے سرنڈر کر کے اپنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ سرنڈر کرنے والا گروہ ماضی میں ڈکیتی اور بھتہ خوری کی وارداتوں کے اندر بھی جو ہے وہ ملوث رہا ہے، اس کی جانب سے اب یہ ہتھیار جو ہے وہ ڈالے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بسنت کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد میں سیاست کے میدان کی طرف اور کھیل کے میدان کی طرف بھی جاؤں گا، جہاں پہ T20 ورلڈ کپ کے معاملے کے اوپر جو ہے ایک اور نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ بسنت کے حوالے سے جناب اپڈیٹس یہ ہیں کہ پہلی جو ہے وہ افسوسناک طور پہ جو ڈیتھ ہے وہ اب رپورٹ ہو رہی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اب تک یہ جب سے پتنگ بازی کھلی ہے
اس کے بعد ایک شخص جاں بحق اور 5 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے. جو شخص جاں بحق ہوا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک کٹی ہوئی گڈی جو ہے وہ لوٹنے کے لیے یا اسے پکڑنے کے لیے جو ہے وہ ایک بجلی کے کھمبے کے اوپر چڑھ گیا اور وہاں پہ اسے الیکٹرک شاک لگا اور اس الیکٹرک شاک کی وجہ سے جو ہے اس کی فی الحال اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. 25 سالہ علی رشید اس کا نام جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. اسی طرح ریسکیو اہلکاروں کے مطابق ڈیفنس فیز 5 میں پتنگ کی ڈور گردن پر پھرنے سے نوجوان رافع زخمی ہوا. گلشن راوی میں بھی پتنگ کی ڈور پھرنے سے 8 سالہ ارسا اور 45 سالہ شبیر جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. اور ریسکیو اہلکاروں کے مطابق لور مال میں پتنگ لوٹتے ہوئے 12 سالہ عبد الواحد جو ہے وہ زخمی ہوا. گلشن راوی میں 14 سالہ سلمان درخت سے پتنگ اتارتے ہوئے گر کر جو ہے وہ زخمی ہوا. تو افسوسناک طور پہ اسی چیز کا جو ہے وہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ایسی جو ہے وہ چیزوں کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے, سیفٹی پریکاشنز لیے جا سکتے ہیں. برائے مہربانی اپنی جان کو جو ہے وہ ہاتھ پہ رکھ کے گڈیاں مت لوٹیے, جا کے درختوں کے اوپر کھمبوں کے اوپر مت چڑھیں. اور پلیز گڈی لوٹتے ہوئے جب آپ مطلب آپ یا بچے یا کوئی بھی جو ہے وہ اگر سڑک کراس کر رہا ہے تو ایکسیڈنٹ بھی وہاں پہ ہو سکتا ہے. برائے مہربانی اس چیز کا دھیان رکھیے گا. دوسری جانب جناب پنجاب پولیس نے جو ہے وہ مانیٹرنگ بھی شروع کر دی ہے. یہ اسکرین کے اوپر آپ اس وقت ایک فوٹیج دیکھ رہے ہیں, یہ تصویر دیکھ رہے ہیں. یہ بیسکلی ڈرونز کا استعمال جو ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے یہ ایک جگہ کے اوپر چرخی جو ہے وہ پکڑی گئی ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کیمیکل ڈور جو ہے وہ استعمال کی جا رہی تھی. اب تک کی جو مختلف قسم کی جو کریک ڈاؤنز کیے گئے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ اب تک پچھلے 24 گھنٹے میں خلاف ورزی کے اوپر جو ہے 193 مقدمات درج ہوئے ہیں, جبکہ 191 ملزمان جو ہیں وہ اب تک گرفتار کیے جا چکے ہیں. ملزمان کے قبضے سے غیر منظور شدہ 22,755 پتنگیں, دھاتی اور کیمیکل 462 ڈور کی جو چرخیاں ہیں وہ وہاں سے برآمد ہوئی ہیں. آئی جی پنجاب راؤ عبد الکریم کی تمام آر پی اوز ڈی پی اوز کو انسداد پتنگ بازی ایکٹ پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایات جو ہیں وہ آلریڈی جاری کی جا چکی ہیں. اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں نواز شریف صاحب وہ بسنت جو ہے وہ اندرون شہر منانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور نواز شریف نے ایک دن اندرون شہر میں بسنت منانے کا پروگرام رکھا ہوا ہے. میں آپ کو بھی بتا سکتا ہوں کہ اس وقت کل جو ہے وہ شاہی قلعے کے اندر فورٹ کے اندر جو ہے ایک بہت بڑے پروگرام کا انتظام کیا گیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے اس کے اندر شرکت کریں, لیکن اسلام آباد کے اندر یہ جو اس کے نواحی علاقے میں جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا, ہو سکتا ہے کہ اس تقریب کو منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن ابھی اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے. ابھی اس کو جو ہے وہ مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ کیا پرائم منسٹر خود بھی وہاں پہ شرکت کرتے ہیں یا نہیں. نواز شریف صاحب جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا, یہ جو بسنت کھلی ہے اس کے اندر مریم نواز صاحبہ تو آبویسلی سی ایم ہے, لیکن اس میں نواز شریف صاحب کی اپنی پرسنل خواہش بھی جو ہے وہ بہت زیادہ تھی. انہوں نے اس سلسلے میں جو ہے پہلی ایک کمیٹی قائم کی تھی اور اس کمیٹی نے, جس میں کامران لشاری صاحب بھی موجود تھے, انہوں نے بڑا اس کے اوپر جو ہے ایکسٹینسولی کام کیا تھا اس چیز کے اوپر. تو یہ آپ جو بھی بسنت کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں, اب آپ اس کے فور میں بات کرتے ہیں, اگینسٹ میں بات کرتے ہیں, تو اس کے اندر جو ہے نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ بڑا ایک اہم کردار ہے. میں ایک بڑی مشہور فیشن ڈیزائنر ہیں, ان کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ اس وقت چل رہی ہے کہ انہوں نے اعلان کیا کہ جناب میں کسی قسم کی یہ بسنت کی ایکٹیویٹی جو ہے میں نہیں بناؤں گی اور میں اس کا جو ہے وہ بائیکاٹ کروں گی. اس میں کوئی خوش ہونے والی بات نہیں ہے. ظاہری بات ہے لاہوریے جو ہیں وہ تو اس وقت ٹوٹلی اس وقت بسنت منانے کے ٹوٹل موڈ میں, ایون دو کل رات سے لے کے اب تک کوئی زیادہ اچھی ہوا نہیں چلی ہے. میں آج خود ایکچولی چھت کے اوپر جا کے میں آبزرو کر رہا تھا, تو جو ہوا جو ایک کسی پتنگ باز کے لیے چاہیے ہوتی ہے وہ ابھی نہیں ہے. لیکن ابھی بھی میری اطلاعات کے مطابق اتوار والے دن جو ایکچولی مین ڈے ہوگا بسنت کا, اس دن ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہوا جو ہے وہ اچھی چلے گی. تو یہ جو 2 دن ہے جمعہ اور ہفتہ, اس میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ہفتہ اس میں ہوا کا جو پریشر ہے وہ ذرا کم ہوگا, لیکن اتوار کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید ہوا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگی. تو لیٹس سی آگے جو ہیں وہ چیزیں کس طرح ڈیولپ کرتی ہیں. اس کے علاوہ جناب کچھ دیگر خبریں جو ہیں وہ ذرا کرکٹ کے میدان سے بھی شامل کرتے ہیں. بھارتی کرکٹ بورڈ نے جناب اب باقاعدہ طور پہ ان کی جانب سے یہ جو پاکستان حکومت نے جو فیصلہ کیا کہ جناب اس ورلڈ کپ کے اندر انڈیا کے خلاف میچ کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا جائے, تو اس سلسلے میں اب بی سی سی آئی کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے, جن کا نام جو ہے پربتیج سنگھ بھاٹیا بتایا جاتا ہے, انہوں نے بڑا سخت رد عمل جو ہے وہ اس کے اوپر دیا ہے. انہوں نے کہا یہ کسی بھی کھیل کی اسپورٹس شپ کے خلاف ہے, یہ پاکستان کا بہت غلط فیصلہ ہے. مجھے یقین ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل بہت سخت ایکشن لے گی اور ہم آئی سی سی کے فیصلے کا انتظار کریں گے. جب ان سے ممکنہ اقدامات کے بارے میں پوچھا گیا کہ آئی سی سی کیا کر سکتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ قیاس رائیاں کرنا نامناسب ہوگا, تاہم یقین ہے کہ آئی سی سی فیصلہ کن کارروائی کرے گا. آپ اندازہ کیجئے ان کی مطلب دوغلاپن کتنا ہے کہ یہ اسپورٹس مین اسپرٹ کی بات کر رہے ہیں. مطلب جنہوں نے ایکچولی دوسری ٹیم کے پلیئرز کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا تھا, وہ ہمیں بھاشن دے رہے ہیں اسپورٹس مین اسپرٹ کا. آپ صرف ایک منٹ کے لیے صرف اپنے گریبان میں ہی جھانک لیں کہ آپ لوگ کیا بے شرموں کی طرح حرکتیں کرتے رہے ہیں پچھلے چند سالوں کے اندر, تو آپ کو مطلب کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ
این ڈی ٹی وی کے اوپر جی انہوں نے ڈیلی ٹیلیگراف دا ٹیلیگراف کی ایک رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا جی کہ پی سی بی آئی سی سی کے سامنے بھارت کے خلاف T20 ورلڈ کپ کے میچ کے بائیکاٹ کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے جو ہے اس نے شرائط رکھی ہیں. یہ وہ رپورٹ کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے اس بات کی تصدیق اب ہو چکی ہے کہ قومی ٹیم جو ہے وہ 15 تاریخ کو بھارت کے خلاف میچ نہیں کھیلے گی. تاہم رپورٹ کے مطابق فی الحال آئی سی سی اور پی سی بی کے درمیان بیک چینل بات چیت اس وقت بھی جاری ہے جس میں ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ عالمی گورننگ باڈی کے لیے مذاکرات کو سنبھال رہے ہیں. بائیکاٹ کی صورت میں پاکستان کو ممکنہ طور پر بڑے پیمانے پر مالی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور انہیں سری لنکا کرکٹ سے اپنے موقف پر نظر ثانی کی درخواست بھی آلریڈی موصول ہو چکی ہے. اسی دوران بھارت کے سابق آل راؤنڈر عرفان پٹھان نے کہا ہے کہ جی پاکستان بھارت کے میچ کے بائیکاٹ کے اپنے فیصلے کو واپس لے سکتا ہے لیکن کیا وہ کھیل کے میدان میں بھارت کو چیلنج کر سکتا ہے؟ اس پر سوالیہ نشان ہے کیونکہ انڈیا کو پاکستان پر برتری رہی ہے. حال ہی میں ایشیا کپ میں بھی انڈیا نے پاکستان کو 3 مرتبہ ہرایا تھا. تو بھائی آپ جو ٹیم بہتر کھیلتی ہے چاہے وہ آپ کی ٹیم ہو یا ہماری ٹیم ہو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. چاہے 50 اوور کا میچ ہو ٹیسٹ میچ تو خیر پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوا ہی نہیں ہے, یا پھر ون ڈے ہو. تو جو بہتر کھیلتا ہے چاہے آپ کی ٹیم بہتر کھیلے ہم خود اکنالج کریں گے. آپ کی طرح چھوٹے ذہن کے تھوڑی ہیں کہ ہم یہ کہیں نہیں جناب آپ کی ٹیم بے شک بہتر بھی کھیلے, ہم نہیں مانتے. ہم آپ کی طرح بے شرم تھوڑی ہیں کہ جب انڈیا کے اندر میچز ہوتے ہیں اور کوئی دوسری ٹیم کا پلیئر جو ہے وہ چوکا لگا دے یا چھکا لگا دے تو آپ کے پورے گراؤنڈ کو جو ہے وہاں پہ سانپ سونگ جاتا ہے کہ نہیں ہم نے تو تالی نہیں بجانی. یہ تو اسپورٹس مین اسپرٹ ہے آپ لوگوں کا. میں نے خود انڈیا کے اندر جا کے میچ دیکھے, میں نے خود جا کے وہاں پہ دیکھے. میں جا کے اس وقت میں آئی واز ناٹ جرنلسٹ, اس سے پہلے کی بات ہے, تو میں نے خود اسٹیڈیم میں بیٹھ کے میچ دیکھے تھے اور وہاں پہ پاکستانی ٹیم کی جانب سے جب کوئی چوکا لگاتا تھا تو چپ کر کے بالکل آواز تک نہیں آتی تھی کہ یار تالی بجا دو. اتنا تو ذہنی طور پہ مفلوج کر کے رکھ دیا ہوا ہے آپ لوگوں نے اپنی قوم کو. پھر آپ لوگ اسپورٹس مین اسپرٹ کی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ فرسٹ پوسٹ اس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جناب پاکستان کو منانے کے لیے, اس سے پہلے ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ سنگاپور کے جو عہدیدار ہیں کرکٹ کے ان کو, جو کہ آئی سی سی کے بھی سینئر عہدیدار ہیں, ان کو تو انگیج کیا ہی ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ متحدہ عرب امارات کے بھی اب جو کرکٹ ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کو بھی انگیج کیا گیا ہے کہ جناب جا کے آپ پاکستان کو منائیں اور یقینی بنائیں کہ 15 تاریخ کو جو ہے پاکستان اور بھارت کا میچ ہو. فرسٹ پوسٹ جو ہے وہ رپورٹ کرتا ہے کہ بیک چینل بات چیت پر ممکنہ طور پر جو ہے وہ ایک ہفتہ قبل آلریڈی شروع ہو چکی ہے, جبکہ حکومت پاکستان نے 1 فروری کو یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اس میچ میں نہیں جائیں گے. 2000 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے اس میچ کو بچانے کے لیے فرسٹ پوسٹ کے مطابق آئی سی سی سر توڑ جو ہے وہ کوششیں کر رہا ہے کہ پاکستان اپنا موقف جو ہے وہ بدل دے. اور ای ایس پی این کے مطابق آئی سی سی کے ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ جو پاکستانی نژاد سنگاپوری ایڈمنسٹریٹر ہیں اور ایمریٹس کرکٹ بورڈ کے جنرل سیکرٹری مبشر عثمانی, پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی اور سلمان نصیر کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں ان کو کنونس کرنے کی کہ وہ اس معاملے کو جو ہے وہ ٹال دیں. لیکن میری اطلاعات کے مطابق محسن نقوی صاحب جو ہیں فی الحال وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے اور بلکہ اس پوری چیز کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح وہ قائم اور دائم ہے کہ یہ میچ جو ہے وہ نہیں کھیلا جائے گا. بھارت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو آپ کو خبر دیں کہ 27 فروری کو جناب پاکستان اور بھارت کے بارڈر کے پاس جو ہے وہ انڈین ایئر فورس ایک بہت بڑی ایکسرسائز جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے جس کا نام جو ہے وہ وایو شکتی 2026 جو ہے وہ رکھا گیا ہے. وایو شکتی 2026 انہوں نے نام رکھا ہے اور یہ جو سردی علاقہ ہے پاکستان کے ساتھ جیسلمیر کا, وہاں پہ راجستھان میں, اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے قریب جو ہے یہ فضائی مشقیں ہونے جا رہی ہیں اور توقع ہے کہ یہ سال کی بھارتی ایئر فورس کی سب سے بڑی جنگی مشق جو ہے وہ ہوگی اور وار لائک سیناریو جو ہے وہاں پہ کریٹ کیا جائے گا اور اس کے اندر جو ہے وہ اس مشق میں آئی اے ایف کی ویسٹرن اور ساؤتھ ویسٹرن ایئر کمانڈرز کے ایئر بیس اور اثاثے جو ہیں وہ حصہ لیں گے. تمام یونٹس کو مکمل طور پر ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے جس میں 100 سے زائد طیاروں کی شرکت متوقع ہے, یعنی کہ 100 سے زیادہ لڑاکا طیارے جو ہیں ان مشقوں کا حصہ ہوں گے اور یہ بالکل پاکستانی بارڈر کے قریب جو ہے یہ ایکٹیویٹی 27 فروری کو انہوں نے پلان کی ہوئی ہے. مشق کے دوران تقریباً تمام فرنٹ لائن لڑاکا طیارے اور فضائی دفاعی نظام جو آپریشن سندور کا حصہ تھے ان کو تعینات کیا گیا ہے اور اس میں رافیل, سکوئی 30, تیجس, مگ 29, جیگور, مراج 2000 اور ہاک طیارے جو ہیں وہ شامل کیے جائیں گے اور جو زمینی اور فضائی اہداف کو درستگی کے ساتھ نشانہ بناتے ہوئے جو ہے وہ نظر آئیں گے. مگ 21 جو اب سروس سے ریٹائر ہو چکا ہے, پہلی بار انڈین ایئر فورس کی کسی مشق کا حصہ وہ نہیں ہوگا اور مقامی پرچنڈ اٹیک ہیلی کاپٹرز بھی جو ہے وہ اس ایکسرسائز میں حصہ لینے جا رہے ہیں اور براہ راست مشقوں کے دوران جو ہے وہ راکٹس بھی جو ہیں وہ فائر کیے جائیں گے. اور آبویسلی اس قسم کی ایکٹیویٹی جب ہوتی ہے تو بارڈر کی دوسری سائڈ کے اوپر جو پاکستانی ایئر فورس ہوگی یا دیگر فورسز ہوں گی وہ پوری طرح الرٹ ہوں گی کیونکہ یہ دشمن اس قسم کا ہے کہ یہ کوئی بھی جارحانہ حرکت جو ہے وہ کر سکتا ہے. دوسری جانب جناب امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ عمان کے دارالحکومت مسقط کے اندر باقاعدہ طور پہ شروع ہو چکے ہیں. یہ مذاکرات جو ہیں وہ براہ راست
ہو رہے ہیں جس کے اندر کوئی تیسرا فریق جو ہے وہ شامل نہیں ہے. ایران کی جانب سے ان کی نمائندگی جو ہے ان کے وزیر خارجہ عباس عراقچی جو ہیں وہ کر رہے ہیں, جبکہ امریکہ کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف وہ ان مذاکرات کا حصہ ہیں, اور ان مذاکرات میں صدر ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر جو ہیں وہ ان کی شرکت بھی متوقع ہے کہ شاید وہ بھی اس میں حصہ لیں گے. اس کے علاوہ ایران میں امریکی ورچوئل ایمبیسی نے ایران میں رہنے والے امریکی شہریوں کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کی ہدایت جاری کر دی ہیں, اور اس بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی شہری امریکی حکومت کی مدد پر انحصار کیے بغیر ایران سے روانگی کا منصوبہ بنائیں, کیونکہ پروازوں کی منسوخی اور تعطل کسی بھی وقت جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اب یہ ایک سگنل ہے کہ فار دا تھنگس ٹو کم, یعنی کہ کوئی بڑا کیا کوئی حملہ ہونے جا رہا ہے جس کی وجہ سے امریکی شہریوں کو یہ کہا گیا کہ جناب آپ ایران جو ہے اسے خالی کر دیں. عام طور پہ ضروری نہیں ہے کہ حملہ ہو, اس سے پہلے بھی اگر سچویشن کافی ٹینس ہو تو تب بھی اس قسم کی ریمائنڈرز جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں. تو لیٹس سی کہ اس میں مزید جو ہے وہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد نے جناب سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کے خلاف ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے مبینہ غلط استعمال کے کیس کی جو ہے وہ سماعت کی. عدالت نے سردار تنویر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی. عدالت نے تنویر الیاس کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا. سابق وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کا حکم عدالت کی جانب سے جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. اس کے علاوہ سیاست کے میدان سے جو ہے وہ کچھ اور خبریں بھی شامل کرتے ہیں. عمران خان صاحب کی جناب میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ آج انسداد دہشت گردی عدالت میں جو ہے وہ پیش کر دی گئی. صرف 1 یا 2 لائنوں کی رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں پیش کی گئی ہے, اور وہاں پہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جماعت علی شاہ نے ATC کے اندر یہ رپورٹ پیش کی, اور اس میں انہوں نے کہا جی پاکستان پریزن رولز کے مطابق عمران خان کا میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ کرایا گیا ہے. عمران خان اور بشرا بی بی کو جیل رولز کے مطابق میڈیکل کی تمام سہولیات جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں. 2 روز پہلے عدالت نے رپورٹ پیش نہ کرنے کے اوپر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو توہین عدالت کا نوٹس بھیجا تھا, اور عدالت نے آج اڈیالہ جیل حکام سے عمران خان کی رپورٹ جو ہے وہ طلب کی تھی. تو یہ 2 لائنوں کی رپورٹ جو ہے وہ آج عدالت میں پیش کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ لطیف کھوسا رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات کے لیے آج وہاں پہ پہنچے. انہوں نے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ ایک یادداشت جمع کروائی جس میں تمام PTI پارلیمنٹیرینز کے دستخط تھے, اور یادداشت میں عمران خان کی صحت کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا گیا, اور عمران خان اور بشرا بی بی کے کیسز سماعت میں مقرر کرنے کی جو ہے وہ ہدایت بھی جاری کی گئی. PTI کے پارلیمنٹیرینز کی جانب سے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج بھی کیا گیا, جس کے بعد سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم نے اپنی یادداشت رجسٹرار سپریم کورٹ کو پیش کر دی ہے, اور دوبارہ درخواست کی ہے کہ عمران خان کی رپورٹ جو ہیں وہ ہمیں فراہم کی جائیں. سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 8 فروری کو پہیہ جام ہڑتال کی کال دی گئی ہے. پچھلے ہفتے چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے یقین دلایا تھا کہ خان صاحب کی میڈیکل رپورٹس خاندان کو 1 گھنٹے کے اندر مل جائیں گی. اٹارنی جنرل نے انہوں نے کہا جی میرے سامنے ان سے وعدہ کیا تھا اور پھر یہ نہیں ہوا. آج 1 ہفتے بعد ہم پھر آئے ہیں یادداشت لے کر, جس میں ہم نے پچھلے 1 سال کے واقعات جو ہیں وہاں پہ ہم نے لکھے ہیں. اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی صاحب نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا جی لوگوں سے اربوں روپے لے کر حکومت جو ہے وہ قائم کی گئی ہے. وہ ایسی حکومت ہے جو یہ لوگ 4-5 گھنٹے دندناتے ہوئے پھر رہے تھے, گولیاں چل رہی تھیں اور کوئی اپنے گھر سے نہیں نکلا. اگر کوئی اتھارٹی ہوتی تو اسی روز بلوچستان کی حکومت کو توڑ دیتی. کسی نے استعفیٰ نہیں دیا, کسی نے برا نہیں مانا. سینکڑوں لوگ مرے پڑے ہیں, خوش ہیں. گولیوں سے سیاست نہیں ہوتی. کتنے لوگوں کو مارو گے؟ بلوچ کیوں لڑ رہا ہے؟ سیدھی بات ہے کہ پارلیمنٹ اعلان کر دے کہ جس صوبے میں جو نعمتیں ہیں ان پر پہلا حق وہاں کے بچوں کا ہے. اس سے ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہو جائے گا. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.